اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں ہماری پیاری فیملی؟ امید ہے خیریت کے ساتھ عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے۔ اللہ پاک آپ کو خیریت کے ساتھ عافیت کے ساتھ اپنے گھروں میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پہلی ایپیسوڈ آپ نے دیکھی، سبق سمجھ میں آیا تھا، تو آج ہم انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 2 پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ بھی بڑے آسان طریقے سے آپ کو سمجھایا جائے گا۔ اور یاد رہے کہ یہ تمام ایپیسوڈ ہم پلگ اینڈ پلے ڈائریکٹ میتھڈ لرن قرآن وداؤٹ گرامر کے تحت آپ کو دکھائیں گے، سکھائیں گے۔ یہ بہت خوبصورت کورس سر صلاح الدین نے بڑی محنتوں کے ساتھ آپ کے لیے تیار کیا ہے، تو دعا ہے کہ اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور آپ لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر لے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پچھلا سبق نمبر 1، اس کا بھی تھوڑا سا ریویژن کرتے ہیں، اور آج ہمارا سبق نمبر 2 واو الف اور الذین۔ جی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ واو الف، اور اس سے پہلے پیش کس کی نشانی ہے؟ یہ 3 زبر والے فعل ماضی کو جمع بنانے کے لیے واو الف اور فعل ماضی کے آخری حرف پر پیش لگا کر جمع بنائی جاتی ہے۔ اور اب مزید الذین وہ کیا ہے بتاتے ہیں، پہلے پچھلے سبق کا اعادہ کر لیں، ریویژن کر لیں۔ سبق نمبر 1 ہم لوگ پہلے دیکھتے ہیں، اور قرآن میں موجود پاسٹ ٹینس پر 10 منٹ میں ہم نظر ڈالیں۔ دیکھیں، نظر، منع، قتل، صبر، شکر، ذکر، یہ سارے اردو کے الفاظ ہیں۔ اگر ہم انہی الفاظ پر زبر لگا دیں ہر حرف پر، تو کیا ہوگا کہ یہ عربی کے الفاظ بن جائیں گے، اور بلکہ پورے جملے بن جائیں گے بڑی آسانی کے ساتھ۔ نظر تھا نا، اس کو ہم کہیں گے نون کے اوپر زبر، زو پہ زبر، را پہ زبر، نظرہ۔ اس نے نظر کیا، دیکھا، مطلب نظر کی یا دیکھا۔ منع، اس نے منع کیا۔ قتل، اس نے قتل کیا۔ صبر، اس نے صبر کیا۔ شکر، اس نے شکر کیا۔ ذکر، اس نے ذکر کیا۔ 3 زبر یا 2 زبر کا مطلب کیا نکلا؟ اس نے کیا، اس نہیں، اس نے کیا۔ اور دوسری بات، یہ بالکل ہم آپ کو جو پہلا سبق سکھا رہے ہیں، اس کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ آگے جا کے ان الفاظ کو جب ہم ترجمہ کریں گے تو اس نے لگانا نہ بھولیے گا۔ سمجھ آئیے آپ کو کہ کتنی آسانی سے ہم نے اردو سے عربی کے الفاظ بنا لیے۔ 3 زبر یا 2 زبر، مطلب اس نے کیا۔ قتل، اس نے قتل کیا۔ بعض مرتبہ کام کرنے والے کا نام، یہ جو فعل ماضی ہے اس کے فوراً بعد آ جاتا ہے، تو مطلب جس کا نام ہے اور اس کے نام پہ پیش لگا ہے تو اسی نے وہ کام کیا، تو ہم اس کی جگہ پہ اس نام کو استعمال کرتے ہیں۔ قتل داؤد، داؤد علیہ السلام نے قتل کیا۔ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ اب اس نے کہا، ابراہیم نہیں، یہ نہیں، ہم کہیں گے کیونکہ نام کے اوپر پیش ہے نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ اب نام پہ پیش ہو، زبر ہو، زیر ہو، اس کا پورا ایک سبق ہے جو ہم آپ کو بعد میں پڑھانے والے ہیں۔ بہت دلچسپ، بہت آسان طریقے سے آپ کو پورے جملے سمجھ آئیں گے۔ جی اگلا ہے قال موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کے نام پر ہے کھڑی زبر، تو یہ کھڑی زبر ہمیں مطلب دے گی پیش کا ہی۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام کا میں نے بتایا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ قال یوسف،
یوسف علیہ السلام نے کہا۔ رجع، رجع کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا، لوٹنا۔ تو آگے موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، تو موسیٰ علیہ السلام واپس آئے یا موسیٰ علیہ السلام لوٹے۔ کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے انکار کیا۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ کفر کے لیے، کفر کا نام ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتے، تو سلیمان علیہ السلام نے انکار کیا ہم یہ کہیں گے، ورنہ یہ پوری آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، پوری آیت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو اس لیے یہی مطلب کریں۔ ترجمہ ہم نے کرنا ہے۔ نمبر 1 آیت ہے قتل داؤد، داؤد علیہ السلام نے قتل کیا۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا فرعون، اے فرعون۔ قالو، یا موسیٰ، قالو کا مطلب کیا تھا؟ جی اس نے کہا نہیں، انہوں نے کہا، یہ جمع ہے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام۔ نادا نوح، نادا مطلب ہے اس نے پکارا، لیکن آگے نام ہے نوح علیہ السلام کا، تو اس لیے ہم نے اس نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے نوح علیہ السلام نے پکارا۔ علم القرآن، اس نے سکھایا، علمہ اس نے سکھایا، القرآن قرآن کو۔ اب یہاں پہ نون کے اوپر، قرآن کے نون پہ زبر ہے، پیش نہیں ہے، اس لیے ہم قرآن سکھایا نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے اس نے سکھایا قرآن کو۔ اس کے اوپر زبر آ گیا نا اسم پر، تو اس زبر کا مطلب کو۔ علمہ بالقلم، علمہ اس نے سکھایا، بال بازر بھی کا مطلب یہاں پہ ہوگا ساتھ یا ذریعے۔ قلم، قلم کا مطلب پین جس سے ہم لکھتے ہیں، لیکن ہم اردو میں اس کو قلم ہی کہیں گے۔ اس نے سکھایا قلم کے ذریعے، اس نے سکھایا قلم کے ذریعے۔ اگلا ہے قالو، انہوں نے کہا، ان اللہ، انا کا مطلب بے شک، کیا مطلب ہے؟ بے شک۔ اچھی طرح یاد کر لیں، آگے اس کے بارے میں ہم آیتیں بھی آپ کو دکھائیں گے۔ جی کیا کہا؟ بے شک اللہ فقیر۔ اچھا دیکھیں، اللہ کے نام پر زبر ہے، لیکن مطلب کیا ہوگا سنیے، انا کے ساتھ جو ہے نا نام پر پیش نہیں لگتی، انا کے ساتھ نام پر پیش نہیں لگتی، یاد رکھیے گا۔ قالو، انہوں نے کہا، ان اللہ فقیر، بے شک اللہ فقیر ہے، استغفر اللہ، یا محتاج ہے۔ یہ کسی مسلمان نے تو نہیں کہا، یہ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پورا ترجمہ سمجھ میں آئے گا۔ پھر ہے اتخذ اللہ، اللہ نے بنا لیا۔ اتخذ بنانا، ٹھیک ہے، اس نے بنایا، لیکن یہاں پہ اللہ کے نام پر پیش ہے، تو ہم نے اس نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے اللہ نے بنایا یا اللہ نے بنا لیا۔ قالو، انہوں نے کہا، اتخذ اللہ، ابھی جو آیت تھوڑی سی اور بڑی کی ہے، انہوں نے کہا اللہ نے بنا لیا ولدن، اولاد یا بیٹا۔ انہوں نے کہا اللہ نے بنا لیا بیٹا۔ خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا۔ سبع، سبع کہتے ہیں سات کو، سبع، سبع کیا کہتے ہیں؟ سات کو۔ اللہ نے پیدا کیا 7 سماوات، سماوات، یہ تو آپ نے بڑی آسانی سے مطلب سمجھ لیا، آسمان ایک ہوتا ہے نا سما، تو یہ اس کی جمع ہے۔ اللہ نے پیدا کیا 7 آسمان، آسمانوں کو، ٹھیک ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں اللہ نے پیدا کیے 7 آسمان۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، اب واو لگایا ہوا نا واہ، تو اس کو نہ بھولنا۔ وقالو اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا
رحمان نے بنا لیا بیٹا. رحمان اللہ کا نام ہے نا. رحمان نے بنا لیا بیٹا. سمیع اللہ، اللہ نے سنا. اب دیکھیں سمی میم کے نیچے زیر ہے اور عین پر زبر سین پر زبر، تو مطلب وہی رہے گا، اس نے سنا. نام اللہ کا ساتھ لکھا ہوا ہے، پیش بھی ہے، تو اللہ نے سنا. سمیع اللہ قولا، سمیع اللہ قولا، اللہ نے سنا قولا بات، یا اللہ نے سنی بات. الذین قالوا، الذین کا مطلب آپ کو بتائیں، اس کا مطلب ہے جن لوگوں نے، یا جو لوگ، یا جنہوں نے. اللہ نے سنی بات، الذین قالوا، جن لوگوں نے کہا. اب قالو تھا نا، انہوں نے کہا، تو اب الذین لگ گیا، تو ہم صرف انہوں نے نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے جن لوگوں نے کہا یا جنہوں نے کہا. جملے کے حساب سے مطلب بنانا ہے آپ نے. سمیع اللہ، اللہ نے سنی قولا بات، الذین جن لوگوں نے، قالو کہا، ان اللہ فقیر، بے شک اللہ محتاج ہے. استغفر اللہ. سمیع اللہ قول الذین، اللہ نے سنی بات، الذین قالو جن لوگوں نے کہا، ان اللہ فقیر، بے شک اللہ محتاج ہے. استغفر اللہ. یہ بھی آیات مکمل پڑھتے ہیں نا، پھر آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے. اب دیکھ لیجئے، قتل داؤد علیہ السلام نے قتل کیا. اب نام پہ پیش تھا اور ساتھ میں 3 زبر والا لفظ تھا، تو فوری طور پر ہم کو مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ جس کے نام پر پیش ہے اسی نے وہ کام کیا. قتل، اس نے قتل کیا مطلب تھا، لیکن ہم نے اس نہیں لگانا، داؤد علیہ السلام ساتھ ہی لکھا ہوا ہے، تو داؤد علیہ السلام نے قتل کیا. اب یہ سارے نام جتنے بھی آپ کو نظر آئیں گے، فرعون، موسیٰ، موسیٰ، فرعون کو تو چھوڑ دیں، داؤد، موسیٰ، نوح علیہ السلام، تو ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام ضرور لگانا ہے. کیوں کہ یہ قرآن کی آیات ہیں، کوئی عام نام نہیں ہے. بے شک آج کل یہ نام عام طور پہ رکھے جاتے ہیں، لیکن ان سب کے ساتھ ہم نے علیہ السلام احتراماً ضرور لگانا ہے. اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے، کیونکہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اس لیے اس میں جو ذکر آئیں گے یہ نام نبیوں والے، تو وہ سمجھ جائیں کہ وہ نبیوں کے ہی ہیں، عام انسانوں کے نہیں ہیں. اسی لیے ہم ان کے نام کے ساتھ احتراماً علیہ السلام ضرور لکھیں گے. ہاں، فرعون جو تھا وہ کوئی نبی نہیں تھا، اس لیے اس کے نام کے ساتھ ہم کچھ بھی نہیں لکھیں گے. اب دیکھیں ہم نے کیا بتایا آپ کو، پیش واو الف، یہ جمع بنائی ہم نے 3 زبر 2 زبر کی، یعنی کہ فعل ماضی، اور پھر اس کے ساتھ ہم لگائیں گے الذین. الذین، اس کا مطلب میں نے ابھی آپ کو آیت کے ترجمے میں بتایا کہ جو لوگ، جنہوں نے، یا جن لوگوں نے. اس لفظ کے معنی کو بھی نوٹ کر لیں اور بھولنا نہیں ہے، بار بار یہ استعمال ہوں گے. الذین جن لوگوں نے، جنہوں نے، دونوں ترجمے کر کے دیکھیں، جو بھی آپ کو مناسب لگے جملے کے حساب سے اسے فائنل کریں اور اسی کے ساتھ اپنا ترجمہ کمپلیٹ کریں. الذین جن لوگوں نے، جنہوں نے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ جمع ہے، ٹھیک ہے، یہ جمع ہے. واحد کیسے بنے گی یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے. یہ جمع ہے، جن لوگوں نے، جنہوں نے، یہ دونوں ترجمے کرنے ہیں. دیکھنا ہے جملے میں کون سا فٹ ہو رہا ہے، اسی کو ہم فٹ کر لیں گے، ترجمہ ہمارا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. الذین جن لوگوں نے، جنہوں نے، یہ قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ 999 مرتبہ آیا ہے، تقریباً 999 مرتبہ آیا ہے. الذین تقریباً 1000 ہی ہوئے نا، لیکن ہم نے 999 ہی لکھنا ہے. اس بات کو بھی نوٹ کر لیں، یاد کر لیں.
सबक नंबर 1 में हमने जमा बनानी सीखी पेश वाव और अलिफ के साथ। पेश नंबर 1, वाव नंबर 2, अलिफ नंबर 3। 3 स्टेप्स सीखे थे। ज़लमू उन्होंने जुल्म किया। किससे बनाए ज़लमू? ज़लमा से। सदक़ू उन्होंने सच कहा। किससे बना? सदक़ा से। आमनू आमना से। इश्तरौ ये एक लफ्ज़ है जो कि बड़ा ही अहम है, अमूमन आयतों में आपको पढ़ने को आएगा। इसके मायने याद कर लीजिए, कभी ख़रीदना कभी बेचना। तो इसके लिए मैंने आपको याद करवाया सौदा करना, ये भी इसके बेहतरीन मायने हैं। फिर है इख्तलफू इख्तिलाफ करना। ठीक, उन्होंने इख्तिलाफ किया, उन्होंने सौदा किया, उन्होंने इख्तिलाफ किया। अकामू उन्होंने कायम किया। कफरू उन्होंने इनकार किया या कुफ्र किया। हाजरू उन्होंने हिजरत की। कालू उन्होंने कहा। लजीना बीच में हम लगाएंगे बाद में, लेकिन सबरू उन्होंने सब्र किया। कज़्ज़बू उन्होंने झुटलाया। हाजरू उन्होंने हिजरत की। अब ये सारे अल्फाज जो हमने पढ़े, इसमें कोई सिंगुलर है नहीं है ना, कोई वाहिद नहीं है। फ़ेले माजी ज़रूर हैं लेकिन सब जमा है। अब इन जमा के साथ जमा का लफ्ज़ ही लगेगा और वो लफ्ज़ है अल्लज़ीना। इन सब अल्फाज से पहले अगर अल्लज़ीना लगाएं बारी बारी तो पूरे पूरे जुमले बनते हैं। अल्लज़ीना सदक़ू जिन लोगों ने सच कहा। अब उन लोगों ने कहते थे ना, तो अब यहाँ पे अगर अल्लज़ीना लग गया तो हमने उनको हटा दिया, जिन या जिन्हों से जुमला शुरू होगा। जिन लोगों ने सच कहा या जिन्होंने सच कहा। अल्लज़ीना ज़लमू जिन लोगों ने जुल्म किया या जिन्होंने जुल्म किया। अल्लज़ीना कामू जिन्होंने कायम किया या जिन लोगों ने कायम किया। अल्लज़ीना इख्तलफू जिन लोगों ने इख्तिलाफ़ किया या जिन्होंने इख्तिलाफ़ किया। अल्लज़ीना इश्तरौ जिन्होंने सौदा किया या जिन लोगों ने सौदा किया या जिन लोगों ने बेचा, जिन्होंने ख़रीदा। अल्लज़ीना हाजरू जिन लोगों ने हिजरत की। बाकी अल्फाज ख़ुद बनाएं। अब तक हमने आखिर में पेश वाव अलिफ वाले अल्फाज सीखे थे ना। इन ही वाव अलिफ पेश वाव अलिफ वाले अल्फाज से पहले अल्लज़ीना हम लगा दें, जैसे अल्लज़ीना आमनू, अल्लज़ीना कफ़रू। अभी जैसे मैंने आपको लगा के दिखाया, तो मतलब जिन लोगों का या जिन्होंने का इजाफा हम कर देंगे। यहाँ पे स्लाइड में आप देखें लिखा हुआ है जिन लोगों ने ईमान लाया और जिन्होंने ईमान लाया। यहाँ पर हम कहेंगे जो लोग ईमान लाए, वो ज़्यादा बेहतरीन उर्दू होगी। दो नए अल्फाज, बेशुमार आयतों का तर्जुमा हमने करना सीखा। अल्लज़ीना ये तो हमने लगाना सीख लिया। अब इन्ना है, इन्ना का मतलब बेशक। मैंने कहा था ना, ज़रा ध्यान रखें, इन्ना का मतलब बेशक। इन्ना और अल्लज़ीना इकट्ठे लगेंगे। इन्नल्लज़ीना बेशक जिन लोगों ने, बेशक जो लोग, बेशक जिन लोगों ने या जिन्होंने। अब देखें जुमले के तर्जुमे करके देखते हैं। अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुअयबन जिन लोगों ने, अल्लज़ीना जिन लोगों ने, कज़्ज़बू झुटलाया शुअयबन शुअयब अलैहिस्सलाम को। वल्लज़ीना वा लग गया, उसका मतलब है और अल्लज़ीना अमिलुस्सय्यात और जिन लोगों ने बुरे काम किए। अमिलुस्सय्यात बुरे काम किए। इन्नल्लज़ीना या बुरे अमल किए। इन्नल्लज़ीना, अब इन्ना भी लग गया जुमले में ताकीद पैदा करने के लिए। बेशक अल्लज़ीना जिन लोगों ने या जो लोग। इन्नल्लज़ीना आमनू बेशक जो लोग। यहाँ पे जिन लोगों ने ईमान लाया बोलते ना तो गलत हो जाता, सही नहीं लगता जुमला। बेशक जो लोग आमनू ईमान लाए, व हाजरू और हिजरत की, व जाहदू और जहाद किया। हम यूँ भी बना सकते थे कि बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और उन्होंने जिहाद किया। यूँ भी बना सकता था, लेकिन जुमले को एक तरतीब
صحیح دینے کے لیے ہم نے کہہ دیا بے شک، ایک ہی بار مطلب بات کریں گے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کیا. انہوں نے جہاد کیا، میں نے یوں کہا نا، یہ جملہ غلط ہو گیا. اور جنہوں نے جہاد کیا. کیوں؟ الذین جو لگا ہے، الذین کذبوا، یہاں پہ کذبوا نہیں ہے، زال کے اوپر تشدید نہیں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانا، اور اس کذبوا کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنا، جھوٹ کہنا. الذین جن لوگوں نے، کذبوا اللہ ورسولہ جن لوگوں نے جھوٹ کہا اللہ اور اس کے رسول سے. الذین صبروا جن لوگوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے. الذین قالوا جن لوگوں نے کہا، اتخذ اللہ اللہ نے بنا لیا ولدن بیٹا. جن لوگوں نے کہا اللہ نے بنا لیا بیٹا، یا اللہ نے بیٹا بنا لیا. جی آسان تھی نا آیتیں، سمجھ آ رہی ہیں. الذین ظلموا جن لوگوں نے ظلم کیا، الذین اختلفوا جن لوگوں نے اختلاف کیا، الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا اور مر گئے. الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے. اب یہاں پہ جن لوگ نہیں اچھا لگ رہا نا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے. الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا. فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا. اللہ، اب دیکھیں سجدو کے آگے کوئی نام ایسا نظر نہیں آ رہا جس پہ پیش لگا ہو. فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا. یہ فا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پس، یا تو، یا پھر. اس فا کا مطلب 3 میں معنی بتا رہی ہوں، یاد رکھ لیجئے. پس، تو، یا پھر. فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا، اللہ سوائے، ابلیس کے. الذین کفروا بآیات اللہ الذین جن لوگوں نے کفروا انکار کیا. بی مطلب یہاں پر ہوگا کا. بی کا مطلب بھی کافی سارے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ ہم مطلب لکھ رہے ہیں کا. پہلے پڑھا تھا نا، علمہ بالقلم، اس نے سکھایا قلم کے ذریعے، یا ساتھ. بی کا مطلب ساتھ، ذریعے، یہ ہم پڑھ چکے. اب ہم نے نیا نام مطلب پڑھا، بی آیات اللہ جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا. الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ جو لوگ ایمان لائے، جن لوگوں نے نہیں، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ اور اقاموا قائم کرنا، ٹھیک ہے، انہوں نے قائم کی الصلاۃ نماز. الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا اور مر گئے. الذین کفروا جن لوگوں نے انکار کیا، وکذبوا اور جھٹلایا. الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، والذین ہاجروا اور جن لوگوں نے ہجرت کی. الذین اشتروا جن لوگوں نے خریدا، الحیات دنیا کی زندگی کو. سمجھ آ گئی ساری آیت نہیں بلکہ کافی آیات ماشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں صرف دوسرے سبق کے بعد. کتنا آسان کورس ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا اور آپ نے جھٹ پٹ کتنا سارا قرآن پڑھنا سیکھ لیا، الحمدللہ. وقال الملاء اور وقالا اس نے کہا ہوتا ہے نا، اور قالا اس نے کہا نہیں کہیں گے، کیوں کہ آگے ملاؤ لکھا ہوا ہے، تو سرداروں نے کہا، اور سرداروں نے کہا. ملاؤ کا مطلب سردار. آپ کی آسانی کے لیے نا بریکٹ میں عموماً مطلب لکھا ہوا ہے. ان الذین بے شک جن لوگوں نے
لیکن یہاں پر آگے آ گیا آمنو، تو بے شک جو لوگ ایمان لائے، سما کا مطلب پھر، کفرو انہوں نے کفر کیا، بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، و مطلب اور، ان الذین بے شک جن لوگوں نے، اختلافو کا مطلب ہوتا ہے اختلاف کیا، بے شک جن لوگوں نے، اور بے شک جن لوگوں نے اختلاف کیا، وا کا مطلب عموماً کرنا بھول جاتے ہیں، نہیں بھولنا، یاد رکھنا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا، وظلموا اور ظلم کیا، الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، قالوا انہوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بنا لیا بیٹا۔ یہ آیت آپ کو کتنی بار پڑھائی گئی ہے نا، اس طرح آپ کو یہ آیتیں یاد ہو جائیں گی، اتنی بار آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا، مکر اللہ، مکر مانے ہوتا ہے تدبیر کرنا، مکر اللہ اللہ نے تدبیر کی، ومکروا اور انہوں نے تدبیر کی، یہاں پہ الذین نہیں ہے، انا نہیں ہے، اس لیے سمپل لفظ ہے، مکروا جمع بنائی ہے، اور انہوں نے تدبیر کی، ومکروا اور انہوں نے تدبیر کی، ومکر اللہ اور اللہ نے تدبیر کی، واللہ اور اللہ، خیر مانے ہوتا ہے بہتر، خیر الماکرین بہتر یا بہترین ہونا چاہیے اللہ کے نام کے ساتھ، ماکرین تدبیر کرنے والا ہے۔ قتل داؤد، آپ نے بار بار پڑھا، قتل داؤد، داؤد علیہ السلام نے قتل کیا، کس کا کیا؟ جالوت کا، جالوت جو ہے وہ عام انسان کا نام ہے، ٹھیک، اس لیے اس کے نام کے ساتھ علیہ السلام نہیں لگائیں گے۔ داؤد علیہ السلام نے قتل کیا جالوت کا، زبر کا مطلب کا یا کو۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا، بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے انکار کیا یا کفر کیا، پہلے ایمان لے آئے پھر کفر پہ آ گئے۔ ان الذین اشتروا، بے شک جن لوگوں نے خریدا، الکفر کفر، بالایمان ایمان کے بدلے، اب بازیر بھی کے مطلب یہاں پر کیا ہو گیا؟ بدلے۔ ان الذین اشتروا الکفر، بے شک جن لوگوں نے خریدا کفر، بالایمان ایمان کے بدلے۔ آخری آیت ہے، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، کفر کیا مطلب انکار کیا، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا۔ جی اگر آپ یہ گنیں کتنی آیتیں ہو گئی ہیں تو بڑی خوشی ہوگی کہ یہ تو بڑے آسانی سے ہم نے اتنی ساری آیتیں ماشاءاللہ ہر سلائیڈ میں کتنی ساری ہیں سیکھ لیں، اور مزید آگے بڑھتے جائیں گے، آسانیاں ہوتی چلی جائیں گی۔ بس یاد رہے اس سفر پر استقامت کے ساتھ آپ نے چلنا ہے اور منزل پر پہنچنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو آج کی کلاس میں اب تک آپ نے کیا سیکھا؟ نمبر 1، پہلے تو ہم نے اعادہ کیا، ریویژن کیا پچھلے سبق کا، 3 زبر کی جمع بنانی، پیش، واو، الف کے ساتھ، پھر ان جمع کے ساتھ ایک اور جمع کا لفظ الذین، جو کہ اس سے پہلے لگایا، جمع سے 3 زبر والی جمع سے پہلے لگایا، الذین مطلب کیا تھا؟ جنہوں نے 999 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے، اور اس سے بھی پہلے ایک اور لفظ سیکھا الذین سے بھی پہلے لگانے کے لیے، انا کا مطلب بے شک، چھوٹا سا لفظ معنی تاکید کے لیے، بے شک جن لوگوں نے، یا جو لوگ یا جنہوں نے، اور پھر اس کے آگے ہم نے 3 زبر والے کی جمع لگائی، 3 زبر والا فعل نہیں لگے گا الذین کے ساتھ، اس کی جمع لگے گی، کیونکہ الذین جمع ہے تو اس کے ساتھ جمع ہی لگے گی، اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے تاکہ ترجمہ کرنے میں آپ کو آسانی ہو۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے الذین اور ان الذین کو
3 زبر والی کی جمع کے ساتھ لگانا سیکھا۔ امید ہے بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو اب تک کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کوئی مسئلہ ہو تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہ آئے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کو سمجھا دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان طاہرہ رضوان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میں انشاءاللہ آپ کو یاد رکھوں گی۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔